ذکر سننا چاہتا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. ہاتھ دھو کے یار ہم کیسے مسلمان ہیں اپنے رب کی شان سن کے بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں. مطلب ہر سے ہڑپ. اب بھئی ہڑپ بھی کرو لیکن جب اللہ رسول کی ذکر کی بات ہے تو سبحان اللہ بھی کہو. وہ اللہ پتہ کتنا کریم ہے. وہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر تو کر کے دیکھو, میں تمہارا چرچا اتنا بلند کروں گا جہاں تم جاؤ گے تمہاری عزت کے مقام بلند ہوتے رہیں گے. کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں, کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں. بچ قرآن دے خود فرماندا اللہ سارے آندی گل بناندا, سارے آندی گل بناندا اللہ اللہ ماڑے آندی گل بناندا. تمہارا میرا عظیم کریم حسین پیارا نبی جس کو میرے نبی کی شان سن کر مزہ آتا ہے, میں نے ان کی تعریف بیان کی, وہ ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتا رہے. آپ علیہ السلام جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں, ایک خبر سنیے اور پھر اپنے رب کی شان دیکھیے, اس کا کرم اور فضل دیکھیے, پھر اپنی حالت پر غور کیجئے. ماں باپ جیسے حسین رشتے, میاں بیوی جیسے رشتے, اولاد جیسی پیاری دولت, بہن بھائیوں جیسے حسین رشتے, یہ کس نے دیے؟ بولو یار, کیا شرم آتی ہے, بولو ذرا. اللہ نے اتنی نعمتیں دیتا ہے بن مانگے. وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وسیلہ صحابہ اور پنجتن پاک جو اتنی نعمتیں دیتا ہے, پھر اس کی یہ قدر بنتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھیں. بھائی بلند آواز سے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ رسالت, سلیمان نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا علی رضی اللہ عنہ اجمعین. دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ایک شخص ہے, اس کو اس کے بھائی اور علماء, اس وقت کے پیر صاحب اور اس وقت کے جتنے اہل ذکر ہیں, اہل علم ہیں, رانا صاحب, وہ بیان میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی موت کا وقت بڑا سخت ہے, قبر اس سے بھی سخت ہے, قبر آخرت کی پوڑیوں سے پہلی سیڑھی ہے, آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. تو وہاں کی وحشت, خوفناکیاں, تاریکیاں, اندھیرے, تو ان کو دور اگر کرنا چاہتے ہو تو دنیا سے اپنی قبر کا سامان تیار کر کے لے کے جاؤ. یعنی دین حاصل کرو, دین والوں سے محبت کرو, دین والوں کا ادب کرو. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان بڑا سخت میدان ہے. وہاں ایک ایسا شخص دنیا میں جس کو کوئی سلام نہیں کرتا بلکہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, آخرت میں اللہ خود اعلان فرمائے گا کہ اے فرشتوں میرے فلاں بندے کو عزت کے پروں پر بٹھا کے دوزخ سے بچا کے جنت میں پہنچا کے آؤ. کوئی نہیں سبحان اللہ اگلے جمعے کہہ دینا. جو آج زندہ بیٹھے آج ہی بولے سبحان اللہ. تو لوگ کہیں گے میدان محشر میں, اے اللہ یہ بندہ اس نے کون سا عمل کیا, دنیا میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا, نہ کوئی نماز, نہ کوئی روزہ, نہ کوئی حج, نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں. تو اتنی عزت ملک صاحب, اتنی عزت. تو اللہ فرمائے گا تمہیں کیا پتا, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. دنیا میں جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ اس کا اجر دیتا ہے. اللہ ظلم نہیں فرماتا, اللہ عدل بھی نہیں فرماتا, وہ فضل فرماتا ہے. جو فضل پر بلیو کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. اللہ آپ کی جھنڈے قبول فرمائے. وہ کریم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا کریم, ایسا سخی اور کون ہے
منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا. منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا. اللہ بھی کریم، میرے تمہارے نبی رسول اللہ بھی کریم. ہاں سبحان اللہ. تو لوگ کہیں گے دنیا میں تو اس کا کام تھا کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. اتنی عزت دوزخ سے بچا کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں. اللہ فرمائے گا تمہیں کیا معلوم، ایک دن ایک بیان کے اندر ایک پیر صاحب بیان کر رہے تھے. یہ ان کی بیان کو جب میری شان سنتا تھا خوش ہو کے سبحان اللہ کہتا تھا. اب یہ دیکھیں کوئی عمل، اتنا سارا عمل چھٹانک بر زبان میں سبحان اللہ کہنے میں کیا طاقت لگتی ہے؟ کوئی پیسہ لگتا ہے؟ نہیں. وہ اتنا کریم ہے. اس کریم کی محفل میں، یہ اللہ رسول کی محفل ہے، اہل بیت و صحابہ اور ولیوں کی محفل ہے. ایسی محفل میں آ کے خالی نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ذکر سے جھولیاں بھر بھر کے جانا چاہیے. تو وہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. یا اللہ کوئی خاص حکم عطا فرما. اللہ نے فرمایا میں تختی لکھ کے بھیج رہا ہوں، اس کو پڑھ لو. میں اور آپ اپنی وقت کھو بیٹھے ہیں، بے وقت ہو گئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں. عالم ہونا تو بعد کی بات ہے نا، فقیہ ہونا اور بات ہے، پیر صاحب ہونا اوپر کی باتیں ہیں. خالی کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام ہونا خدا کی قسم یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم اپنا سبق بھول گئے. سنیے تختی پر لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی امت بنانے والا ہوں، ایک نیکی کرے گی ثواب 10 نیکیوں کا دوں گا. حتیٰ کہ نیکی کرے گی نہیں، نیکی کا صرف ارادہ کرے گی تو ادھر کرامن کاتبین نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا. ادھر بیٹھا ہوا گناہ کا ارادہ کرے گا، گناہ نہیں لکھنے دوں گا جب تک کہ وہ گناہ کرے گا نہیں. اللہ کتنا کریم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وجد آیا، کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ. شان خدا بیان کی. تو اللہ بڑا خوش ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اللہ بڑا خوش ہے، تو کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ یہ جو امت ہے، یہ جو امت جس کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیکی شروع، نیکی کرنے پر 10 نیکیاں، گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور گناہ کرے گی تو صرف ایک گناہ. تو یا اللہ یہ امت میری امت ہے، یہ موسیٰ کی امت ہوگی. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تیری امت نہیں ہوگی. ہر نبی ہر رسول یہ تمنا کرتا آیا کہ یہ میری امت ہوتی. یہ امت ہوگی امام حسن حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کی، زہرا کے بابا کی، مولا علی کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ ان کی امت ہوگی. اسی طرح ایک اور تختی آئی، ایک اور آئی، تختیاں آتی گئی، سب میں الگ الگ شانیں لکھی ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ پاک یہ امت موسیٰ کو دے دے. تو اللہ فرماتا تھا یہ امام حسن حسین کے نانا کی امت ہوگی. اتنی خوش نصیب امت ہے یہ. حسنین ہمارے ہیں. کوئی سنے گا؟ ایسے نہیں سناؤں گا بھائی. اگر آپ نے دل میں بات کرنی تو میں بھی دل میں بات کر دیتا ہوں. بند کر دیتا ہوں. نعرہ حیدری. حسنین نیارے ہیں، حسنین ہمارے ہیں. فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں. جس کو یہ پیارے ہیں وہی کہے گا سبحان اللہ. یار وہ بندہ ہی کیا ہے جس کو ان سے پیار نہ ہو. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اب میں آپ کو
چند باتیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی سنانا چاہتا ہوں. عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، سردیوں کا مہینہ ہے، شدید سردی، دسمبر جنوری پو کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے. یہودی آئے بہت سارے، وہ کہنے لگے اے مسلمانوں کے نبی، بھائی توجہ ادھر کریں، اے مسلمانوں کے نبی، کھجور کا موسم ہوتا ہے گرمی میں، اب ہیں سردیاں، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ بولا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تو کتابیں بتاتی ہیں، توریت، انجیل اور دیگر کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے کے بھیجے جس کا آرڈر زمین کے اندر بھی چلے، آسمانوں پر بھی چلے. یار بولتے رہو نا یار، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا، جذبہ تو جوان ہے نا میرا. اور جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اللہ اس کے رسول 5 دن پاک کا فیضان جاری رہے گا انشاءاللہ، اہل بیت و صحابہ کی محبت جاری رہے گی. سننے کی بات ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. تو کہنے لگے ہمارے مٹھی کے اندر ہے کھجور کی گٹھلیاں، کھجور اگتی ہے گرمی میں، تیار ہوتی ہے 3 4 سال 5 سال کے بعد پودا جوان ہوتا ہے، پھر پھل لگتا ہے اور پھل لگتا ہے گرمی میں. ہمارے پاس ہیں گٹھلیاں، ٹائم ہے عصر سے مغرب کا، شدید سردی. آپ ان کھجوروں کو، ان گٹھلیوں کو دفن کریں اور محمدی آرڈر دیں، نبوت والا آرڈر دیں، یہ راتوں رات درخت بھی بن جائیں، کھجوریں بھی پک جائیں. I promise with you، ہم صبح آئیں گے، early in the morning آئیں گے، علس صبح آئیں گے، کھجوریں دیکھیں گے، بعد میں کھائیں گے، کلمہ پڑھ کے پہلے غلام ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پتہ چلا بسم اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، بے وقوف ہے بھائی. اپنے عقیدے کا بندوبست کریں، علاج کروائیں، میرے ادارے میں آیا کریں. دارالفکر قرآن و حدیث سائنس کالج، مرکزی جامع مسجد غوثیہ رضویہ خداداد میں میں آپ کو کتابوں کی انبار لگا دوں گا، اور ہر کتاب میں 1 نہیں 2 نہیں 500 حوالے دکھاؤں گا. جس کو ڈاؤٹ ہو میرے پاس آ جائے، 2 بجے جمعہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جائیں. ہمارے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے علماء ان کے آگے بیٹھ کے ان سے علم حاصل کرتے تھے. ان سے جو کچھ مجھے ملا میں آپ کو دے رہا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا عطا کردہ بہت کچھ ہے. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو مجھے شہنشاہی کی خواہش نہیں ہے، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو. یہ دولت کسی کو میسر نہیں، جس کو جتنا مزہ آیا ہے ہاتھ. نہ میں خود چپ بیٹھتا ہوں ایسی محفلوں میں، نہ چپ بیٹھنے دیتا ہوں. سب کی زبانوں سے اللہ کا ذکر کرواتا رہتا ہوں. اگر اچھا کام ہے تو بولو سبحان اللہ، غیبت بند، چغلی بند، اللہ رسول کی شان بند. تو کہنے لگے کھجور ہوتی ہے گرمیوں میں، آپ اگا دیں سردیوں میں، ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں. ہم آپ کی شان کو سلوٹ کر کے پاؤں کو چوم کر غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے کلمہ پڑھ کے محمدی غلام ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گٹھلیاں اپنے ہاتھ سے خود دباؤ اور میرا پیغام ان کو دے دو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں راتوں رات درخت بھی بن جاؤ، کھجوریں بھی پک جائیں. اب ذرا آپ مجھے بتائیں یہ چھوٹی بات ہے یہ بڑی؟ کتنی بڑی؟ سارے زمانے کے سارے انجینئر، ڈاکٹر، مفتی، شیخ الحدیث، استاد، پیر مل کر بھی جو کام نہیں کر سکتے تمہارا نبی چٹکی میں کر دیتا ہے. جس کو اپنے نبی کی شان پہ مزہ آتا ہے بولے سبحان اللہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود دباؤ، پیغام محمدی دو، اس کے بعد تمہارا کام ختم، محمد جانے، کھجوریں جانے، رب جانے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنت جانے حسین جانے، جنت جانے تے حسین جانے، علی جانے حسن جانے۔